السلام علیکم، دس از انیلا شہزاد ود گلوبل ان 5 منٹس۔ آج ہم دیکھتے ہیں اسرائیل نے ایک اور انپرووکڈ اٹیک کر دیا سیریا کے اوپر، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سلسلہ ہے جو سیریا اور اسرائیل کے درمیان چل رہا ہے۔ آج کے ہی دن منڈے کی بات ہے یہ کہ سیرین آرمی سیز اسرائیلی missiles killed 2 soldiers and had put Damascus airport out of service for second time in the year۔ یعنی ایک پہلے اٹیک جون میں ہوا تھا اور آج کے دن ایک اور اٹیک انہوں نے کر دیا ہے، اور جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کا ڈیتھس بھی ہوئی ہیں۔ A volley of air launched missiles came from the direction of Lake Tiberias in Israel at about 2 a.m. local time on Monday۔ So اسرائیل نے بلا کسی وجہ کے بلا کسی پرووکیشن کے ایک اٹیک ان کا یہ ایک وتیرہ بن گیا اسرائیل کا، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ سیریا کے اندر تو کوئی طاقت ہے نہیں کہ وہ ان کا کسی بھی اٹیک کا جواب دے سکے، کیونکہ وہ ایک وار سچویشن میں سے بھی گزرے ہیں اور ان کی بہت ہی ڈی اسٹیبلائز گورنمنٹ اس وقت چل رہی ہے۔ ایون ان کو اپنے ہی کافی علاقوں پہ اس وقت بھی ریبل فورسز کا قبضہ ہے، اور اساد جو ہے وہ ایک چھپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، یعنی کہ اس کے اندر پاور اس کے پاس نہیں ہے، سیریا کے جو پورا لینڈ ہے اس کے اوپر اس کی رٹ نہیں ہے۔ تو اس چیز کا اسپیشلی فائدہ اٹھاتے ہوئے اسرائیل کا جو یہ ایک وتیرہ بن گیا ہے کہ ہر مہینے ہر کچھ دن کے بعد وہ کوئی نہ کوئی انپرووکڈ اٹیک سیریا کے اوپر کرتا ہے، اور دنیا میں کوئی بھی ایسا اس وقت آواز نہیں ہے جو اس کے خلاف اٹھتی ہے کہ تم کیوں اس طرح کی کر رہے ہو، جس کا وجہ سے 2 لوگ سولجرز کی ڈیتھ ہوئی ہے، 2 اور جو وونڈڈ ہوئے ہیں، اور ایئرپورٹ جو ہے وہ آؤٹ آف سروس ہو گیا۔ تو یہ چیز کچھ نئی نہیں ہے، یہ ایک ٹائم لائن الجزیرہ نکالی تھی کہ اسرائیل اٹیکس آن سیرین ٹارگٹس، اور یہ 2013 میں اس وقت تب کی یہ ٹائم لائن ہے جب انہوں نے اسرائیلی کے میسائلز کا اٹیک ہوا تھا سائنٹیفک اسٹڈیز اینڈ ریسرچ سینٹر ان جماریہ میں، ٹھیک ہے، اس وقت یہ انہوں نے بنائی تھی، اور اس میں انہوں نے چیدہ جو کچھ اٹیکس ہیں جیسے کہ ملٹیپل سیرین ملٹری سائٹس were targeted in 2003، اس طرح سے کچھ یعنی کہ کچھ چیدہ انہوں نے اس ٹائم لائن میں دیے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک اور یہ ٹائم لائن ہے، اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں، جس میں یہ بھی ایک بہت ہی شارٹ سی ٹائم لائن ہے، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ 2001 میں ایک اٹیک ہوا تھا جس میں سیرین ملٹری کو اٹیک کیا گیا۔ حزب اللہ کی جو اٹیک ہوئے تھے شیبا فارم پہ، جو کہ لیبنیز لینڈ ہے، لیبنان کی ٹیریٹری ہے جس پہ اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا، تو اس کو ریگین کرنے کے لیے حزب اللہ نے کوئی اٹیک کیا تھا، جس کی نتیجے اور بدلے میں انہوں نے سیریا کے اوپر اٹیک کیے۔ اسی طرح سے 2006 میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل سینٹ 4 F-16 اور وہ اندر ایئر فیلڈ میں داخل ہو گئے سیریا کے بغیر کسی وارننگ کے، بغیر کسی وجہ کے، اور پھر وہ اساد کے جو سمر ریزیڈنس لتاکیہ ہے اس کے اوپر وہ چکر لگاتے رہے، جسٹ ٹو ٹیل دیم کہ ہم لوگوں کا جب دل چاہے گا ہم آئیں گے، جو ہمارا دل چاہے گا ہم کریں گے، تم تو کچھ نہیں ہمارے خلاف کر سکتے۔ اسی طرح سے یہ ذکر ہو رہا ہے 2007 میں آپریشن آرچرڈ جو اسرائیل نے کمٹ کیا تھا، اور ایک کمانڈو مشن تھا جس میں انہوں نے سیریا کے الیجڈ نیوکلیئر پروگرام کے اوپر، نیوکلیئر ری ایکٹر جہاں پر وہ تیار ہو رہا تھا دیر زور میں، وہاں اٹیک کیا تھا اور اس کو تباہ کر دیا تھا۔ اسی طرح نومبر 2011 میں یہ ایک اٹیک کی بات ہو رہی ہے کہ گولان ہائٹس کی طرف سے یہ شیلنگ شروع ہوئی، اور اس میں کافی یعنی کہ نقصان پہنچایا گیا۔ سو دیز آر شارٹ، بٹ یہ بہت ہی شارٹ ٹائم لائنز جو آپ کو یہ ملیں گی، لیکن ریالٹی کیا ہے؟ ریالٹی یہ ہے کہ جو ٹائم لائن ہے یہ بہت لمبی ہے، اور اسرائیل کے جو اٹیکس ہیں یہ اس طرح کے بے شمار اور بے تحاشا ہیں کہ آپ خود سوچو کہ ایک 2 ملک ہیں سیریا اور اسرائیل، جو کہ پڑوسی ملک ہیں، جن کے بیچ میں کوئی اس وقت کوئی نہیں چل رہا ایشو بظاہر، لیکن وہ مستقل اسرائیل اٹھ کے اٹیک کر رہے ہیں۔ 2018 سے آپ کی ٹائم لائن دیکھو کہ فیبرری، مارچ، اپریل، ہر مہینے میں ایک اٹیک۔ 19 میں آپ دیکھو کہ ہر ایک نہیں بلکہ کئی اٹیکس بھی اس میں شامل ہیں۔ 2020 میں آپ دیکھو تو
مطلب فل 12 months میں یہ ایک رپورٹ بن رہی ہے اور ان میں جب آپ ان مہینوں کو کھولو گے تو یہ ایک نہیں بلکہ دو تین چار اٹیکس بھی ایک مہینے میں ہو رہے ہیں. تو یہ دسمبر میں 2021 میں 22 میں اور 2023 کا آج جنوری کا فرسٹ ڈے ہے جس میں نیو ایئرز کو منانے کے لیے انہوں نے دوبارہ سے ان کے ڈمیسکس کیپٹل سٹی کے ایئرپورٹ کے اوپر حملہ کر دیا ہے. سو دس از دا تھنگ کہ یہ اسرائیل انپرووک طریقے سے خام خواہ میں مطلب ایک طرف سے وہ کہتے ہیں کہ جی مڈل ایسٹ میں وہ ایک واحد اور سب سے اسٹرانگ ڈیموکریسی ہے. اب ایک ڈیموکریسی کا یہ کام تو نہیں ہے کہ وہ اپنے پڑوسی ممالک میں کسی بھی وقت اٹھ کر ہر روز ہر مہینے یا فیبرری میں دیکھ رہے ہو ایک ڈیٹ نہیں آپ کو یہاں پہ 3-4 ڈیٹس نظر آئیں گی جس میں ڈفرنٹ اٹیکس ہوئے ہیں. تو یہ میں آپ کو گوگل ارتھ سے بھی دکھا دیتی ہوں کہ یہ اسرائیل ہے اور یہ گولان ہائٹس اس کے مڈل میں ہے. یہاں پہ سیریا ہے, سیریا اور اسرائیل کے بیچ میں یہ پڑتے ہیں گولان ہائٹس جو کہ سیریا کا ایریا تھا, ٹیریٹوری تھی, لیکن اسرائیل نے بہت ڈیکیڈ سے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. اور حالانکہ جب سیریا اسٹرانگ تھا یہ عرب اسپرنگ سے پہلے تو وہ پروٹیسٹ کرتا رہتا تھا کہ یہ گولان ہائٹس ہمیں واپس دیے جائیں, لیکن اب تو کیونکہ یہ جو عرب اسپرنگ سے گزرا ہے اور اس طرح کی پوری وار زون بنا رہا ہے سیریا فار دا لاسٹ یو کین سے more than it's like 2 decades now. تو یہ 1 decade. تو یہ سیریا جو ہے وہ اب بالکل بے بسی کا اور قسمہ پرسی کی اس میں سچویشن میں ہے کہ اسرائیل کسی بھی دن یہاں سے اٹھتا ہے گولان ہائٹ سے اپنے میزائل فائر کرتا ہے اور ڈمیسکس جو ان کا کیپٹل سٹی ہے وہ اس طرف سے تو وہاں پہ تو وہ حملہ کرتا ہی رہتا ہے بلکہ اس سے اور آگے جا کر بھی حملے کرتا رہتا ہے. تو لیبنن میں جو ہے وہ اسپیشلی آپ کہہ سکتے ہو کہ لیبنان کے اندر جو حزب اللہ کا جو ڈیولپمنٹ ہے اور حزب اللہ کا یعنی بننا اور ان کی اسٹرینتھ پکڑنا, کیونکہ حزب اللہ جو ہے وہ ایک اینٹی اسرائیل اینٹی آکوپیشن فورس تو ہے مگر وہ شیعہ ڈومینیٹڈ ہے. تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایران کا وہ ایک پراکسی ہے اور ایران کی سپورٹ اور فنڈنگ اور اس طرح اس کی وجہ سے یہ چل رہا ہے. تو اسرائیل جو ہے وہ حزب اللہ بیکاز وہ چاہتا ہے کہ حزب اللہ چاہتا ہے کہ یہ اسرائیل یہاں سے نکل جائے تو ان کی کے نام پر کہ یہ حزب اللہ یہاں پر ایکٹیو ہے تو وہ لیبنان کے اوپر بھی حملہ کرتا رہتا ہے. اور کیونکہ حزب اللہ اس جو سیرین عرب اسپرنگ کے اندر جو وار ہوتی رہی اس میں بھی حزب اللہ اب پارٹیسپیٹ کرتا رہا تو ان کے نام پر بھی اسرائیل کے ان کے اوپر حملے کرتا رہا سیریا کے اندر وداؤٹ ٹیلنگ دا سیرین گورنمنٹ وداؤٹ کسی بھی اعلان کے بغیر کہ جو ہم آج حملہ کرنے لگے. سو دس از بین ہیپننگ, اٹس اے ویری سیریس تھنگ دیٹ اسرائیل از ڈوئنگ. یہ مستقل حملے کر رہا ہے اور یہ بالکل یعنی کہ مڈل ایسٹ کا جو پیس ہے وہ امپاسبل ہے اسرائیل کے اس بیہیویئر کے ہوتے ہوئے کہ آپ مڈل ایسٹ کے سارے عرب کنٹریز کو اگر پیس کے اندر لے بھی آؤ گے تو لیکن اسرائیل یہاں پہ جو بیچ میں بیٹھ کر ہر ایک کے اندر فساد ڈال رہا ہے, ہر ایک کے اوپر حملے کر رہا ہے وداؤٹ اینی ود فل امپیونٹی وداؤٹ اینی اکاؤنٹیبلٹی. تو مڈل ایسٹ کبھی بھی پر امن اس طرح نہیں ہو پائے گا. تھینک یو.